تو آئیے حضرات، آج ہم لے کر آئے ہیں تواریخ حبیب الہ کتاب کا پہلا سبق، باب اول اور فصل اول. ٹھیک ہے، باب اول فصل اول، اور جو ہمارا ٹائٹل ہے نور مبارک و ولادت و سعادت. ٹھیک ہے، نور مبارک و ولادت و سعادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں وارد ہے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور کتب اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا اور سارے عالم کو اس نور سے جلوہ ظہور میں لایا. آسمان اور زمین اور ستارے اور چاند اور سورج اور سب انبیاء اور سب اولیاء پر تو اسی نور کے ہیں، اور حقیقتی محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کا منشا ہے. حقیقت اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبر تھا اس وقت میں کہ آدم پانی اور مٹی میں تھے، یعنی خدائے تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت کی، اگرچہ آپ کا ظہور آپ کا اس عالم میں سب سے بعد میں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نور پیدا فرمایا وہ اپنے حبیب کا، اگرچہ بظاہر دنیا میں تشریف آپ سب سے آخر میں لائے، وہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، بعد پیدائش آسمان و زمین وغیرہ کے جب خدائے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب رکھے اور زمین کو اس سے آباد کرے اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی دنیا میں پھیلاوے، تب اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں چمکایا. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں چمکایا. پھر آدم علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوا طرف شیس علیہ السلام کے کہ اشرف اولاد آدم تھے، اور بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ان کے جانشین اور پیغمبر ہوئے. بعد ازیں وہ نور اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا چلا آیا، یہاں تک کہ عبداللہ والد ماجد حضور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ابا جان کا نام تھا وہ حضرت عبداللہ تھا، ان کے پاس پہنچا. انبیاء میں سب سے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہیں، اور ہمیشہ اجداد آپ کے ببرکت نور مبارک رئیس عظیم اور معظم اور مکرم رہے، اور عظمت اور برکت اس نور کی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں سے جو ہم نے سنا ہوگا اصحاب
فیل کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی تعظیم، یعنی وہ واقعہ جو کہ ابرہہ بادشاہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے جو پتھر اوپر سے گرائے، کنکڑی، اور پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ وہی واقعہ ہے یہ اصحاب فیل کا واقعہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کی تعظیم۔ جب ابرہہ بادشاہ فیل خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کو مکہ پر چڑھ آیا تھا، عبد المطلب جد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند آدمی قریش کے ساتھ لے کے جبل ثبیر پر چڑھے۔ اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول بطور ہلال کے نمودار ہو کے خوب درخشاں ہوا، یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی۔ عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا کہ پھر چلو، یہ نور اس طرح میری پیشانی میں جو چمکا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ غالب رہیں گے، ہم لوگ جو لشکر لے کے آئے گا ابرہہ اس پر ہم لوگ غالب رہیں گے۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ لے گئے۔ عبد المطلب ان اونٹوں کے چھڑانے کو اس کے پاس گئے، ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بہیں جہد کے عظمت اور محابتہ نور شریف کے ان کے چہرے سے نمایاں تھی، ان کی نہایت تعظیم اور تخت پر سے اتر بیٹھا اور ان کو برابر بیٹھا لیا اور ان سے پوچھا کہ کس مطلب کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے اپنے اونٹوں کے واسطے کہا۔ اس نے فوراً حکم دلا دینے اونٹوں کا دیا اور کہا کہ تمہاری عزت اور عظمت میرے دل میں ایسی آئی ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے محفوظ رکھنے کے واسطے تم کہتے تو میں اس کو منہدم نہ کرتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا خدا آپ ہی اسے بچا لے گا، اس گھر کا خدا آپ ہی اسے بچا لے گا، میرے کہنے کی حاجت نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب لشکر اس بادشاہ کا ماں ہاتھیوں کے خانہ کعبہ کے ڈھانے کو چلا، اللہ تبارک و تعالی نے طیارہ ابابیل کو بھیجا کہ سارے لشکر کو کنکریوں سے ہلاک اور تباہ کر دیا، سارے لشکر کو کنکریوں سے ہلاک اور تباہ کر دیا۔ بالجملہ ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ سبب اس کے بادشاہ ہیبت میں آ جاتے تھے اور تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں چاہ زمزم کا سراغ اور حضرت عبداللہ کی قربانی، یعنی چاہ زمزم کا کنواں، سراغ معنی نشانی، یعنی زمزم کے کنویں کی نشانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کی قربانی، یہ ٹائٹل ہے۔ تو دیکھیں حضرت عبد المطلب نے خواب میں جگہ چاہ زمزم کی دیکھی تھی۔ چاہ زمزم کی اصل تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جب ان کی ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جنگل میں کہ بے آب و دانہ تھا بحکم خدا چھوڑ گئے تھے اور ایک مشک پانی کی اور تھوڑے چھہارے دے گئے تھے۔ بعد ختم ہو جانے کے پانی کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہوئے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر
مارنے سے یہ پانی نکلا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو گھیر دیا تھا کہ صورت کنویں کی ہو گئی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کو نہ گھیر دیتی تو سارا عالم اس کا پانی پیتا، یعنی ساری دنیا اس پانی کو پیتی اگر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کا گھیرا نہ بناتی۔ زمانہ اسماعیل علیہ السلام کے ایک مدت تک وہ کنواں رہا، پھر پٹ گیا تھا اور جگہ اس کی معلوم نہ تھی۔ عبد المطلب نے خواب میں وہ جگہ دیکھ کے ارادہ کھودنے کا کیا۔ قریش کے معنی ہوئے اور لڑنے کو تیار ہوئے، اور عبد المطلب کا کوئی معین نہ تھا، اولاد بھی ان کی ایسی نہ تھی جو کام آوے، صرف ایک بیٹا تھا ان کے وہ، اور عبد المطلب قریش سے لڑے اور بفضل تعالی غالب آئے اور چاہے زمزم کو کھودنا شروع کیا۔ اس دن بسبب نہ ہونے زیادہ اولاد کے عبد المطلب کو رنج ہوا، تب انہوں نے منت کی کہ جو میرے 10 بیٹے ہوں اور چاہ زمزم کھود کے نکالوں، ایک بیٹے کی قربانی کر دوں۔ خدائے تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے اور چاہ زمزم بھی عبد المطلب کے کھودنے سے نکل آیا۔ تب انہوں نے چاہا کہ ایک بیٹے کی قربانی کریں، تعین کے لیے قرعہ ڈالا، عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربانی کی جگہ لائے اور چاہا کہ قربانی کریں۔ سب قریش مانے ہوئے اور عبداللہ بسبب ہونے نور محمدی کے ان کی پیشانی میں بہت خوبصورت تھے، سب انہیں چاہتے تھے، بھائی بھی نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ ذبح ہوں۔ ایک کاہنہ کے پاس اس قصے کو لے گئے، اس نے کہا کہ اس طرح قرعہ ڈالو کہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور عبداللہ کا نام لکھو، اگر اونٹوں کا نام نہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کے نام پر قرعہ نکلے۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، ہر بار عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلتا تھا، یہاں تک کہ نوبت 100 اونٹوں کی پہنچی تب اونٹوں کا نام نکلا۔ عبد المطلب اونٹوں کی قربانی کر کے نظر سے ادا ہوئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں بیٹا 2 ذبیحوں کا ہوں، ایک ذبیح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں اور دوسرے سے عبداللہ والد ماجد آپ کے۔ تو یہ واقعہ آپ نے پورا پڑھ لیا کہ آب زمزم کا مسئلہ کہاں سے کیسے اٹھا۔ بس امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو، تاکہ روزانہ ایک نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔